دیگر خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی فرحان انصاری کا منشیات کے خاتمے اور روک تھام کے لیے ڈی جی رینجرز کو خط۔ فرحان انصاری نے خط میں موقف اختیار کیا کہ اسکیم 33 میں واقع کوئٹہ اور پنجاب اڈہ منشیات کی اسمگلنگ کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ 5 نیوز منظر رضوی سے۔ منظر رضوی، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ رکن سندھ اسمبلی فرحان انصاری کا منشیات کے خاتمے اور روک تھام کے لیے ڈی جی رینجرز کو خط لکھ دیا ہے۔ فرحان انصاری نے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ اسکیم 33 میں واقع کوئٹہ اڈہ اور پنجاب اڈہ منشیات کی اسمگلنگ کا گڑھ بن چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی جانیں گے منظر رضوی سے۔ منظر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ منظر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ علاقہ ہے اسکیم 33 جس میں پنجاب اڈہ اور کوئٹہ جو بس اسٹاپ کے اڈے ہیں، ان پہ جو ہے منشیات کی کھلے عام فروخت ہو رہی ہے۔ سچل تھانے میں جو ہے کئی دفعہ جو ہے یہ رکن سندھ اسمبلی ہیں ایم کیو ایم کے فرحان انصاری ان کا نام ہے، انہوں نے کئی دفعہ جو ہے ایس ایچ او کو بولا، لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں دی اور وہاں پہ اس علاقے میں منشیات جو ہے وہ کھلے عام فروخت کی جا رہی ہے اور علاقہ مکین جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ہر جگہ نشے نظر آ رہے تھے۔ تو اس پر جو ہے خط لکھا گیا ہے آئی جی سندھ کو فرحان انصاری کی طرف سے اور ڈی جی رینجرز کو کہ یہاں پہ جو ہے کارروائی کی جائے۔ پولیس کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے جس کی وجہ سے شدید مشکلات علاقہ مکینوں کو ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے 2 خط لکھے گئے ہیں، ایک آئی جی سندھ کو لکھا گیا ہے، دوسرا ڈی جی رینجرز کو لکھا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ منشیات جو ہے پورے علاقے کے لیے وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے اور اس جرائم پیشہ افراد اور منشیات فروش اور جو ایڈکٹس ہیں جو منشیات پیتے ہیں وہ جو ہے پورے علاقے کا امن و امان بھی خراب کر رہے ہیں۔ چوری کی وارداتوں میں بھی بے انتہا اضافہ ہو گیا ہے اور علاقہ مکین جو ہے وہاں پہ جو کم عمر نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے خط لکھ دیا گیا ہے اور فرحان انصاری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جب تک منشیات کا ہم خاتمہ نہیں کریں گے جب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جی منظر رضوی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رکن سندھ اسمبلی فرحان انصاری سے ہم نے رابطہ کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک بار ان سے بھی جانیں گے۔ سر بتائیے گا کہ پولیس کی جانب سے رسپانس کیوں نہیں مل رہا؟ آپ اس سے پہلے بھی خط لکھ چکے ہیں۔ شکریہ اور آپ کے تمام سننے والے کو السلام علیکم۔ جی بڑا افسوس کا مقام ہے اور عام آدمی، میں سوچتا ہوں کبھی کہ عام آدمی کی شہر میں اس ملک میں واقعتاً کوئی سنوائی نہیں ہے جب ایک رکن سندھ اسمبلی جو اپنے حلقے کا نمائندہ ہے آئی جی سندھ کو لیٹر لکھے ہوئے 1.5 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، اس پہ ریمائنڈر دے دیا ہے۔ بحالت مجبوری میں نے ڈی جی رینجر صاحب کو خط لکھا ہے، اس کے باوجود ابھی تک مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے اور کوئی سنوائی نہیں۔ فرحان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری سندھ حکومت اور صدر آصف علی زرداری بھی منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کی بات بہت کر رہے ہیں اور کریک ڈاؤن کیا بھی جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شرجیل میں بناتے ہیں، پوری پریس کانفرنس کرتے ہیں منشیات کے خلاف۔ تو کس طرح سے یہ ہو رہا ہے معاملہ کہ آپ کی بات پر رسپونڈ نہیں کیا جا رہا اور ایکشن نہیں لیا جا رہا؟ آپ کی بات بالکل وجہ ہے، پر آپ کی آدھی بات میں مان لیتا ہوں کہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں اور بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا آپ مجھے کوئی گرینڈ آپریشن دکھا سکتے ہیں یا آپ کوئی مجھے گرینڈ آپریشن بتا سکتے ہیں؟ بھائی باتیں کرنے سے اور باتوں کے ٹورنامنٹ سے باہر آنا پڑے گا اور عملی طور پہ کام کرنا پڑے گا۔ میں علاقے کا نمائندہ ہوں اور میں آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سے پہلے میں وہاں پہ موجود ہوں گا۔ میرا علاقہ ہے، منشیات ہے وہاں پہ بہت بڑی اسمگلنگ ہو رہی ہے، کپڑے سے لے کے سگریٹ سے لے کے گٹکے سے لے کے چھالیاں ہیں اور علاقے کے جو لوگ ہیں وہ اس علاقے میں انٹر نہیں ہو سکتے اور 500 روپے کی منشیات اور 1000 روپے کی منشیات کی خاطر وہ رات کو سنیچنگ کرتے ہیں، بندہ مار دیتے ہیں۔ سوراب بورڈ، میٹرو ویل، چیپل، عباس ٹاؤن، پورا علاقہ متاثر ہے اور المیہ یہ ہے سونت سہاگا کہ جب وہاں پہ بسیں اترتی ہیں، مال اترتا ہے تو باقاعدہ تھانے کی موبائلیں ان کی سرپرستی کرتی ہیں۔ تو میں نے کل بھی ایک ٹی وی چینل پہ کہا تھا دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا یہاں سے فنڈ جنریٹ ہو رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے اور یہ کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے۔ میں ابھی آپ کو ریسنٹ واقعہ بتاؤں، یہ جو ایئرپورٹ کے اوپر بلاسٹ ہوا ہے، میں بالکل اس کو برملا کہہ رہا ہوں، یہ جو ایئرپورٹ کے اوپر بلاسٹ ہوا ہے اس کا جو مواد آیا ہے کہاں کراچی میں بنا ہے؟ بھائی کسی بارڈر سے آیا ہے نا کراچی کے اندر، تو آپ نے جو اتنی ادارے بنائے ہوئے ہیں، سی ڈی ٹی، کرائم برانچ، سی آئی اے، ایس آئی یو، سی ڈی ٹی، پولیس، یہ جو اربوں خربوں کا بجٹ ہے تو پھر ان اداروں کو بند کر دیں۔ اگر آپ کی ناکامی ہے تو کیوں چلا رہے ہیں آپ ان اداروں کو؟
बंद कर देना चाहिए इन इदारों को। जो आवाम के टैक्स के पैसों से करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। आज आपकी आइस, आपका नशा आम आवाम के साथ, इलाकों के साथ साथ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, यहाँ तक कि हमारी बच्चियां जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, भाई स्कूल का बच्चा आपका ड्रग्स लेने लगा यार, आप इसको कैसे रोकोगे और कब रोकोगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरहान अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी बात पेश कर रहे थे। मंजर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। मंजर, ये बताइएगा कि लेटर तो अब इनकी जानिब से लिख दिया गया है, सिंध हुकूमत को भी ये बता रहे हैं कि हमने पहले भी आगाह किया है और अब डीजी रेंजर्स को और आईजी सिंध को ये ख़त लिखा है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या आपके पास मालूमात हैं, क्या इसके ऊपर कोई सुनवाई अब तक हुई है? देखिए, शजीर नाम मेमून वजीर इत्तलात हैं, सीनियर वजीर हैं, वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। लेकिन मैं भी उधर अबुल हसन इस्फानी रोड का रिहायशी हूँ, तो वहाँ पे हर जगह हीरोइन की मवाली टाइप के जो है ये और जराइम पेशा वो घूम रहे होते हैं। जब खास तौर पे जो बैंक बंद होते हैं, एलाइड बैंक के, हबीब बैंक के, दूसरे बैंक के जो बंद होते हैं, तो वहीं पे जो है वो अपना नशा पूरा कर रहे होते हैं और सरे आम जो है वो सिरिंज लगा रहे होते हैं, हीरोइन पी रहे होते हैं, आइस का नशा कर रहे होते हैं। उसमें खवातीन और बच्चे तक मुलविस होना जो है शुरू हो गए। फरहान अंसारी जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पर सैकड़ों की तादाद में जो है वो मंशियात के आदि अफराद जो है सड़कों पे घूम रहे होते हैं, चोरी की वारदातें कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल चुरा रहे होते हैं, लोगों के घरों में जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनकी बैटरीज निकाल रहे होते हैं, टायर निकाल रहे होते हैं। तो उस पूरे इलाके के आवाम का तो जीना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। वहां पे लगता है पुलिस जो है वो बिल्कुल मिली हुई है और किसी का जो है इन चीजों से कोई लेन देन नहीं है, बल्कि पुलिस की सरपरस्ती में ये सारा काम किया जा रहा है। जी ठीक है मंजर रिजवी, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मजीद भी अपडेट्स हासिल करते रहेंगे।